فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. پیارے ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النازعات کی یہ آخری آیات ہیں۔ پچھلی مجلس یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ جب وہ سخت مصیبت آئے گی، ڈھانک لینے والی تمام مصیبتوں کو مات کر دینے والی مصیبت جب آئے گی، یعنی یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے وقوع اور قیامت کے واقع ہونے کے بعد لوگوں کے انجام کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب بڑی مصیبت آ جائے گی اور اس دن انسان یاد کرے گا ہر اس کام کو جو اس نے کیا ہے، اپنے ہر اعمال کو وہ یاد کر لے گا، اور ہر شخص کوئی خود ہی یہ فیصلہ کر لے گا کہ آیا وہ جنت میں جانے والا کام کر کے آیا ہے یا جہنم میں جانے والا کام کر کے آیا ہے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لوگ دو گروپ میں بٹے ہوں گے، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، جیسا کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر متعدد جگہ آیا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ اس دن جب حشر کا میدان قائم ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرنے کے لوگوں کو آئے گا، تو وہاں پر لوگوں میں فرق کر دیا جائے گا، اہل جنت کو اہل جہنم سے الگ کر دیا جائے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کی طرف اس کا بیان ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہا ہے ان دو گروپوں کا، اور یہاں پر بڑی خوبی یہ ہے کہ بڑے اختصار کے ساتھ وہ دونوں گروپ جو دنیا میں ان کی کیا حالت رہی ہے، دنیا میں ان کا کیا کام رہا ہے، دنیا میں ان کی کیا صفت رہی ہے، ان کو بڑے مختصر الفاظ میں اور بڑے جامع طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَن طَغَى، فَأَمَّا پس، اما من پس وہ شخص جو، طغى یطغى، طغی یطغى اور طغى یطغو کے معنی ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم میں سے ہر شخص کے لیے ایک حد رکھی ہے، انسانوں کے لیے ایک حد ہے، حیوانوں کے لیے ایک حد ہے، حتیٰ کہ سورج اور چاند یہ بے جان جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی ایک حد رکھی ہے۔ تو ہر ایک کے لیے حد رکھی ہے۔ اب جو شخص اپنے حد سے تجاوز کرتا ہے تو گویا وہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کر رہا ہے۔ فَأَمَّا مَن طَغَى، پس وہ شخص جس نے طغیان سے کام لیا، حد سے تجاوز کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو حد رکھی ہے۔ اب انسان کے لیے حد کیا ہے؟ انسان کے لیے حد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اس طرح نہیں ہے کہ جس طریقے سے حیوان کھاتے رہتے ہیں یا اکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم، ایسا نہیں ہے کہ جیسے حیوان کھاتے پیتے ہیں اور عیش کیے مر گئے اس طریقے سے وہ بھی ایسے عیش کیے اور مر گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان کے لیے ایک حد رکھی ہے۔ اب آپ دیکھیں گے یہ پیارا سے ایک جملہ جو ہے حد، اب غور کریں تو انسان کے لیے ہر میدان میں ایک حد ہے،
ہر حتیٰ کی عبادت کرے اس کے لیے بھی ایک حد اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ معاشرت کا معاملہ ہے، اخلاقیات کا معاملہ ہے، اجتماعیات کا معاملہ ہے، حتیٰ کہ معیشت کا معاملہ ہے، جو بھی معاملہ ہے ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حد رکھی ہے۔ تو پس وہ شخص جس نے حد سے تجاوز کیا، اللہ کی حد پر باقی نہیں رہا، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یعنی دوسرا کام اس نے کیا کیا، یہ پہلے کام کا نتیجہ ہے۔ جب اس نے حد سے تجاوز کیا، طغیان سے کام لیا، زیادتی سے کام لی، اللہ تعالیٰ کے حدود کو پامال کیا، جیسا کہ حضرت ابو ثعلبہ کی شاید وہ حدیث ہے جو بڑی مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کچھ فرض متعین کیے ہیں، انہیں ضائع نہ کرو۔ تو گویا فرض ایک حد ہے۔ وحرم اشیاء فلا تقربوها، اللہ نے کچھ چیزوں کو تمہارے لیے حرام کر دیا ہے، حد کو تجاوز کر کے ان کے پاس نہ جاؤ، ان کے قریب نہ جاؤ۔ وحدد حدودا فلا تعتدوها، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک فرائض کی، نوافل کی، ہر چیز کی اللہ نے ایک حد رکھی ہے، تمہارے دین کی، تمہارے ہر تصرف کی ایک حد رکھی ہے۔ فلا تعتدوها، تو اس سے آگے تم نہ بڑھو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، پس وہ شخص جس نے حد سے تجاوز کیا، ظلم سے کام لیا، طغیان سے کام لیا، پھر کیا کیا؟ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو اس نے ترجیح دی، دنیا کی لذت کو اس نے ترجیح دی، آخرت کو بھول گیا۔ اللہ کی حد کو تجاوز کر کے اللہ تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا تھا لیکن اس نے عبادت نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا لیکن وہ دنیا کی لذت کھانے پینے کے اندر مشغول رہا اور روزہ نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فجر کے لیے اٹھنے کا حکم دیا تھا لیکن اس نے نیند کی لذت کو قربان نہیں کیا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا۔ آپ یہ دیکھیں، اور خاص طور پر میں اپنے ساتھیوں سے چاہوں گا کہ اس فتنے کے دور میں جبکہ مسلمانوں کے اوپر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، یہ بڑی اہم آیت ہے کہ جس کو انسان اپنے سامنے رکھے۔ بسا اوقات دشمنوں کے ہاں میں ہاں ملانے کے لیے، ان کی تائید کرنے کے لیے صرف دنیا کی لالچ میں، دنیا کو ترجیح دیتے ہوئے لوگ حد سے تجاوز کر جا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ تعامل کرنے میں، ان کے ساتھ معاملات رکھنے میں کیا ہے، حد سے تجاوز کر جا رہے ہیں۔ نہیں، یہ اہل جنت کا یا اللہ کے بندوں کا، یا اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ اس کا طریقہ نہیں ہے۔ تو فَأَمَّا مَنْ طَغَى، پس وہ شخص جس نے طغیان سے کام لیا، زیادتی سے کام لیا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو اس نے ترجیح دیا۔ دنیا کی زندگی کو ہر معاملات میں دیکھ لیا، عبادات میں ہے، جس معاملے میں دنیا کی زندگی کو اس نے ترجیح دیا۔ ایک شخص ہے، کسی نے اس شخص کو گالی دی، اب ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالی نے اسے تین اختیار دیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اسے گالی دے، وہ بھی ایک اختیار تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ صبر کر جائے، دوسرا اختیار ہے کہ صبر کر جائے، اور تیسرا اختیار یہ ہے کہ اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی قانونی چارہ جوئی کرے۔ تینوں ہے، ان میں سے اگر وہ اختیار کر لیتا ہے دنیا کی زندگی کو، بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، اب اگر کسی نے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے تو ظلم میں حد کو پار کر جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ بزدل بن گیا ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ سے تو اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے، تو کیا دنیا کو ترجیح دے رہا ہے۔ آپ اس آیت کو، اسی لیے ہم نے کہا کہ مختصر چیز ہے لیکن بہت بڑا مفہوم اپنے اندر رکھتی ہے آیت۔ تو فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تو اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، پس بلا شبہ الجحیم یعنی جہنم، جیسے کہ اس سے پہلے وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، تو وہی ہے جہیم، جہنم۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ، پس بلا شبہ جہنم، یہی المأوى، اس کا ٹھکانہ ہے، یعنی
اس کے لیے اور کوئی چیز جہنم کے علاوہ مناسب نہیں ہے. یہی چیز مناسب ہے کہ وہ دنیا کے اندر جب اللہ کی حدود کو پامال کیا ہے تو اب اس کے لیے جہنم ہی مناسب ہے. جہنم کے علاوہ کوئی دوسرا اس کا ٹھکانہ نہیں ہے. تو فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ تو پہلا گروپ ہوا اور ان کے کام ہوئے اور ان کا انجام ہوا. دوسرا گروپ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. دوسرا جو گروپ ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی دو صفات یا اس کے بھی دو کام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، جیسے کہ جہنمیوں کے دو کام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور یہ دونوں کام بھی بہت جامع ہیں. اگر انسان سوچے تو ساری زندگی کو وہ کیا ہیں، وہ حاوی ہیں. تو وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور البتہ وہ شخص جو خاف مقام ربہ، ڈرتا رہا مقام ربہ، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے میں، اپنے رب کے پاس کھڑے ہونے سے ڈرا. یعنی اسے یہ احساس رہا، اسے یہ یقین رہا کہ اس دنیا کے اندر آج ہم اگر کچھ بچ جا رہے ہیں، لیکن ایک دن کھڑے ہو کر کے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہمیں اپنے تمام کاموں کا حساب دینا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس خوف کا بندوں سے مطالبہ کیا ہے ان میں سب سے اعلیٰ درجے کا خوف کیا ہے؟ وہ دو خوف ہیں. ایک تو خوف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف، اور ایک خوف ہے اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کا خوف. ایک اللہ تبارک و تعالی کا خوف اور اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کا خوف. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. تو یہ دو خوف ہیں، لیکن اعلیٰ درجے کا جو خوف ہے وہ خوف کون سا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا. اور یہ خوف دو ہوتا ہے. ایک خوف تو وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن حاضری کا، اور جس دن ہمیں اپنے ہر کام عمل کا جواب دینا ہوگا، اس کا خوف انسان کو ہو جائے، یہ سب سے عظیم ہے. تو وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور البتہ وہ شخص جو ڈرا یا ڈرتا رہا مقام کھڑے ہونا، رب ہی اپنے رب کے پاس کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا. البتہ وہ شخص جو اپنے رب کے پاس کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، یہ اس کے مقابل میں ہے کہ طغا طغیان کے. یعنی جہاں کہیں بھی یہ معاملہ آیا کہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، اسے فوراً یاد آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا اس سے حساب لے گا. اگر کسی گناہ کا معاملہ آ گیا کہ وہ گناہ کا کام کرے کہ نہ کرے، تو فوراً اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی فوراً یاد آ گئی. تو وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، البتہ اور وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا یا ڈرتا رہا، اور دوسرا کام کیا اسی کا نتیجہ ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو ہوا اور خواہشات سے بچا لیا. یہ ہے اصل چیز، اپنے نفس کو ہوا خواہشات سے بچا لیا. خواہشات سے بچانے کا کیا معنی ہے؟ اس لیے کہ ہر انسان کو اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے اس کے نزدیک ان چیزوں کو محبوب قرار دیا ہے عموماً جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسے آزمائش کے لیے، اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو خواہشات مکارہ ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا ہے اور جہنم کو من پسند چیزوں سے گھیر دیا ہے. تو وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا.
ہوا یحوی کے معنی اصل میں گرنے کے ہوتا ہے، اس کے معنی اصل گروا ہاویہ، اسی لیے ایک نام جہنم کا ہاویہ ہے، یعنی وہ گڑھا جس کے اندر وہ گرائے جائیں گے۔ تو ہوا چونکہ خواہش کی پیروی کرنا انسان کو جہنم میں گرا دیتی ہے، انسان کو ذلت کے گڑھے میں گرا دیتی ہے، اس لیے خواہش نفس کی عموماً پیروی کو کیا کہا گیا ہے؟ وہ ہوا کہا گیا ہے، قرآن مجید میں نام رکھا گیا ہے۔ تو وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا، ناجائز جو خواہشات ہیں اس نے اپنے نفس کو روکا ہے، روزہ رکھنے کے معاملے میں ہے، جس چیز کے بھی معاملے میں ہے، حتیٰ کہ اگر کسی نے آپ کو گالی دے دی ہے، اگر کسی چیز میں آپ کا نقصان ہو رہا ہے، کون شخص ہے جس کو پیسہ اچھا نہیں لگے گا، لیکن وہ انسان کمائی جب کرتا ہے تو وہی طریقے اختیار کر رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود کو اس میں پامال نہیں کیا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف دیکھیں تو کتنا اس کو فائدہ ہو رہا ہے۔ سود کو لے لیجئے، رشوت کو لے لیجئے، کسی کا مال ہڑپ کرنا ہے لے لیجئے، کوئی چیز ہے یہ انسان کو پسند ہے، لیکن یہیں پر معاملہ آئے گا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس بلا شبہ جنت ہی الماوا، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے، پس بلا شبہ جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں فریق کا ذکر یہاں پر کیا، اہل جنت کا و اہل جہنم کا۔ اب یہاں سے آگے آیات میں اللہ تبارک و تعالی مشرکین کے بار بار سوال کیے جانے سے متعلق ایک ان کا رد کر رہا ہے اور ان کی تردید کر رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے، اس لیے کہ عام طور پر مشرکین ہمیشہ، بلکہ آج بھی بہت سے لوگ اس بات کا سوال کر جایا کرتے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کا مذاق اڑانا، یا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف جو دعوت دیں ان کا مذاق اڑانا ہوتا ہے، یہی مشرکین کا طریقہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یسألونک، آپ سے سوال کرتی ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، کون؟ کافر لوگ، عن الساعۃ، قیامت سے متعلق، آپ سے پوچھتے ہیں یہ لوگ قیامت سے متعلق، ایان مرساہا، کب ہے مرساہا، اس کا واقع ہونا، اس کا آ جانا، اس کا جم جانا۔ مرسا، عرصہ، یرسی، عرصہ کے معنی ہوتا ہے قائم ہو جانا، گر جانا، یعنی کب ہے قیامت کا آ جانا، قیامت کی آمد کب ہے؟ یہ سوال مشرکین کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جس قیامت کی سے ہمیں آپ ڈرا رہے ہیں اور اس پر ایمان لانے کی ہمیں آپ دعوت دے رہے ہیں، آخر وہ قیامت آئے گی کب ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیوں نہیں بتاتے؟ آج ہم اتنے دنوں سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا اتنے دنوں سے تھے، قیامت ابھی تک نہیں آئی، تو آخر آئے گی کب وہ؟ اور اس سوال سے متعلق ان کا مقصد اصل کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اس عقیدے کا مذاق اڑانا تھا، نہ یہ کہ حقیقت میں سوال۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی اس لیے قیامت کے بارے میں سوال کرے کہ گویا وہ قیامت کی تیاری کرے، جیسا کہ وہ صحابی جو آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول متی الساعہ، تو آپ نے فرمایا کہ ما اعددت لہا، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو انہوں نے بھی سوال کیا نا، لیکن ان کا سوال اس لیے نہیں تھا کہ ان کو شبہ تھا قیامت کے بارے میں، بلکہ انہیں یقین تھا اور وہ سوچ رہے تھے کہ آخر ہم اس کے لیے کہاں تک تیاری کریں، کہاں تک تیاری کر سکتے ہیں۔ تو سوال جو منع ہے، جس کی نکیر ہے، وہ اس سوال کی ہے کہ اس کو بعید سمجھتے ہوئے، اس کے نہ آنے پر یقین رکھتے ہوئے، اس کی خبر دینے والے کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ سوال منع ہے۔ ہاں، اگر یہ ہے کوئی آدمی ایسے پوچھنا چاہتا ہے معلومات کے لیے، یا پوچھنا چاہتا ہے کہ اس کے لیے اصل ہم تیاری کیا کریں، تو یہ سوال منع نہیں ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نوجوان نے سوال کیا کہ متی الساعہ،
تو آپ نے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو اس نے کہا ہم نے کوئی زیادہ نیک عمل تو نہیں کیا، البتہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سوال کیا جا رہا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا عاجز کرنے کے لیے، آپ کو خاموش کرنے کے لیے، یا اس چیز آپ کا مذاق اڑانے کے لیے، یا آپ کس بات کا مذاق اڑانے کے لیے۔ تو یسألونک عن الساعہ، آپ سے پوچھتے ہیں وہ لوگ عن الساعہ، قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، کب ہے اس کا آنا، اس کی آمد کب ہے، بتاؤ تو صحیح کب آئے گی وہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیسا کہ ہر جگہ سورہ اعراف اور اس کا جواب یہی دیا ہے کہ قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تعالی نبی سے فرمایا فیما انت من ذکراہا، فیما انت من ذکراہا، آپ کو اس کے ذکر سے، اس کے بیان سے کیا تعلق ہے آپ کا، یعنی گویا آپ کو اس کا علم نہیں۔ فیما انت، کیا ہیں آپ اس کے بارے میں، من ذکراہا، اس کے یاد سے، یعنی اس کو یاد، اس کے ذکر سے آپ کو کیا تعلق ہے۔ گویا آپ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اس کے بارے میں آپ علم نہیں رکھتے ہیں، اور نہ آپ اس کے بارے میں کوشش کیے۔ جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس طریقے سے پوچھنے والا نہیں جانتا، ایسے ہی جو اس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی نہیں جانتا ہے۔ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، مل مسئول عنہا بعالم من السائل۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ فیما انت من ذکراہا، فیما انت، کیسے ہیں آپ، کیا ہے آپ کا معاملہ، من ذکراہا، اس کے ذکر سے، یعنی اس کے ذکر کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا اس کے ذکر سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ الی ربک منتہاہا، آپ کے رب ہی کے پاس ہے قیامت کی آخری خبر۔ منتہا مانے کیا ہوتا ہے، آخری شے۔ اس لیے کہ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ حقیقی علم قیامت کا کس کے پاس، اللہ کے پاس ہے۔ آپ جس سے پوچھیں، آپ ان سے پوچھیں گے، وہ فلاں سے پوچھے گا، وہ فلاں سے پوچھے گا، وہ فلاں سے پوچھے گا، آخر جا کا معاملہ کہاں ختم ہوگا، اللہ تعالیٰ۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ قیامت کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس کے پاس قیامت کا علم ہے۔ تو الی ربک منتہاہا، تیرے رب کے پاس ہی ہے اس کی انتہا، یعنی اس کا انتہائی علم جو ہے، حقیقی علم جو ہے وہ کہاں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس چیز کو الغیب میں رکھا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کو معلوم ہو، مثال کے طور پر ایک کشتی پر سوار ہے انسان، ایک ٹرین پر سوار ہے، اور یہ معلوم نہ ہو کہ ہاں بھائی اس اسٹیشن پر کب پہنچے گی، تو دیکھیں اس کے لیے ایک دو اسٹیشن سے پہلے ہی وہ تیاری کر لیتا ہے، پتہ نہیں وہ اسٹیشن کب آ جائے۔ خاص طور پر یہی معاملہ اگر رات وغیرہ کا ہو، جب دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو انسان کس قدر پہلے سے تیاری کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے علم کو جو پوشیدہ رکھا ہے وہ اسی لیے کہ انسان ہر وقت قیامت کی تیاری میں جٹا رہے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کچھ لوگ آئے اور کہے قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص ابھی بڑھاپے کو نہیں پہنچے گا کہ قیامت آ جائے گی، یا گویا کہ ہر انسان کے کی موت کب آ جائے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، اور جب جس کی موت آ جائے گی تو فقط قامت قیامت، اس کی قیامت قائم ہو گئی ہے۔ تو علی کل حال فیما انت من ذکرہا، آپ کا اس کے ذکر سے کیا تعلق ہے، الی ربک منتہاہا، تیرے رب ہی کے پاس ہے منتہاہا، اس کی انتہا، اس کی حقیقی خبر، اس کی آخری خبر اللہ تیرے رب کے پاس ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، اور جہاں تک آپ کا تعلق ہے انما انت منذر من یخشاہا،
آپ تو نہیں ہے اس کے علاوہ، آپ کیا ہے؟ منذرو ڈرانے والے، انذر ینذرو انذار کے معنی ڈرانا، ڈرانے والے، منذرو من وہ شخص یخشاہا جو اس سے ڈر رہا ہو، آپ ڈرانے والے ہیں اس شخص کو جو اس سے ڈر رہا ہو۔ آپ صرف یہ ہیں، یعنی آپ کا کام یہ ہے کہ آپ قیامت سے لوگوں کو ڈرائیں، اس دن کا خوف لوگوں کو دلائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے سے لوگوں کو متنبہ کریں۔ آپ کا کام یہ نہیں کہ آپ بتائیں کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرمایا انما انت منذر، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ کیا ہے؟ منذر من یخشاہا، اس شخص کو ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈر رہا ہے۔ حالانکہ ڈرایا تو اس کو جائے جو ڈر نہ رہا ہو، لیکن یہاں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کہ منذر من یخشاہا، جو اس سے ڈرے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہی شخص اس سے فائدہ اٹھائے گا آپ کے ڈرانے سے جو قیامت کا خوف رکھ رہا ہوگا۔ جسے قیامت کا خوف نہیں ہوگا وہ آپ کے ڈرانے سے ڈرے گا نہیں، جس طریقے سے عام کافروں کا حال ہے۔ تو انما انت منذر من یخشاہا، تو گویا کی تمام رسولوں کا، جس میں آپ بھی شامل ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ قیامت کے ہولناکی سے لوگوں کو ڈرائیں، نہ ان کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کم واقع ہوگی یہ بتلائیں۔ تو انما انت منذر من یخشاہا۔ اب آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کی ایک بڑی ہولناکی کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے پہلے میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مختصر ایسے الفاظ میں قیامت کے تینوں چاروں مراحل کا ذکر بیان کر دیتا ہے۔ قیامت کے واقع ہونے کا، حشر کے اندر قائم ہونے کا، حشر کے بعد جہنت اور جہنم میں جانے کا، سارا اللہ تبارک تعالیٰ تمام حالات کی، تمام مناظر کی منظر کشی کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کأنہم یوم یرونہا۔ آج وہ پوچھتے ہیں، حالانکہ ان کا حال یہ ہوگا کأنہم گویا کہ وہ لوگ یوم یرونہا جب اس کو دیکھیں گے، کس کو؟ قیامت کو دیکھ لیں گے۔ جب قیامت آ جائے گی تو گویا کہ ان کی یہ حالت ہوگی کہ لم یلبثو نہیں ٹھہرے دنیا میں، لبث یلبثو نہیں ٹھہرے دنیا میں، نہیں رہے دنیا میں، الا عشیۃ او ضحاہا مگر صرف شام کے وقت، او ضحاہا یا صبح کے وقت، یا تو اس سے مراد خالی شام ہے یعنی عصر کے بعد سے، اور ضحا سے چاشت کا وقت مراد ہے، یا عشیہ سے ظہر کے بعد سے لے کر کے شام تک کا وقت مراد ہے، اور ضحا سے لے کر کے صبح سے لے کر کے دوپہر تک کا، یہ دونوں تفسیریں مفسرین نے کی ہے۔ تو کچھ بھی ہو تو گویا جب قیامت قائم ہوگی تو اس کی ہولناکی کا یہ عالم ہوگا کہ دنیا کے ساری عیش و عشرت اور 60 سالہ 70 سالہ 90 سالہ 50 سالہ ساری زندگی کو لوگ بھول جائیں گے، اور یہ صورتحال ہوگی کہ گویا وہ ایک ہی دن رہے ہیں، بلکہ ایک دن بھی نہیں، ایک دن کا کچھ حصہ اس دنیا کے اندر انہوں نے گزارا ہے۔ تو کأنہم یوم یرونہا، پس گویا کی جب وہ اس کو دیکھیں گے تو یوم یرونہا جب دیکھیں گے تو لم یلبثو گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے کہاں؟ دنیا میں، الا عشیۃ او ضحاہا۔ اس سے ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالی جو اصل اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ جو دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک دن کی بھی برابر شمار نہیں ہو سکتی، اس دن کی ہولناکی کو دیکھ کر کے دنیا کی ساری نعمتوں کو لوگ بھول جائیں گے، اس دن کو، ہیبت کو یاد کر کے دنیا کی ساری زندگی لوگوں کو یاد بھی نہیں رہے گی، بلکہ وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم تو ابھی بس چند گھنٹے گزار کر کے آئے ہیں۔ تو اس دنیا کے لیے انسان ساری اپنی کوشش صرف کرے اور ساری اپنی محنت اس میں لگا دے، یہ چیز قطعاً مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جب صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھتے تو انہیں ایک دعا سکھاتے تھے، اس کے اندر اس پر خصوصی توجہ ہے۔ اللہم اقسم لی من خشیتک اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بین معاصیک، آخر میں اس کے کیا ہے؟ ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مجلس میں انہیں یاد دلایا کرتے تھے کہ تمہاری کوشش ساری کی ساری دنیا کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، ہماری سب سے زیادہ فکر دنیا کے لیے نہ ہو، اور نہ ہماری پورے علم جو ہم نے حاصل کیا ہے اس کو دنیا حاصل کرنے کے لیے ہم گزار دیں، اس میں صرف کر دیں۔ تو کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، پس گویا کی جب وہ لوگ قیامت کو دیکھیں گے تو اس وقت یہ کہیں گے کہ لم یلبثوا، وہ لوگ تو ٹھہرے ہی نہیں دنیا میں مگر شام کے وقت یا چاشت کے وقت۔ آج کی مجلس یہیں پر بند کرتے ہیں، اب اگلی مجلس انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔